بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول جولیانا ٹاپ ایکشن میں مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کیجیے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ لارڈ بومن کا ہیڈ کوارٹر کس جگہ واقع ہے؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں نیو یارک سے پوچھا۔ ہاں، اتنا معلوم ہے کہ یہ ہیڈ کوارٹر بوٹاک کے پہاڑی علاقے میں کسی جگہ ہے۔ ویسے میں نے وہاں کے ایک ایک چپا زمین کو چیک کیا ہے، لیکن وہاں مجھے ایسے کوئی آثار نہیں ملے۔ نیو یارک نے جواب دیا، تم ظاہر ہے ڈینجرس میوزک بجانے کے لیے پورا بینڈ باجے کے ساتھ گئے ہوگے، اور اس کا تو لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ دلہا ماں دلہن کے فرار ہو جاتا ہوگا۔ عمران نے کہا اور نیو یارک ہنس پڑا۔ ظاہر ہے چیک ان کے لیے ٹیم تو لے جانی ہی پڑتی ہے، نیو یارک نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ نیو یارک نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، نیو یارک نے تحکمانہ لہجے میں کہا، میں صفدر بول رہا ہوں، فون عمران صاحب کو دیں۔ دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ عمران نے صفدر اور نعمانی کو ہوٹل بھیج دیا تھا تاکہ جولیا کی کال آئے تو اسے بتا دیا جائے کہ وہ فلاں نمبر پر عمران سے بات کر لے۔ یس، عمران بول رہا ہوں، عمران نے چونک کر نیو یارک کے ہاتھ سے ریسیور لیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، میری اور میرے کمرے کی بڑی مستعدی سے نگرانی ہو رہی ہے، اور نگرانی کرنے والا ایکریمی لگتا ہے۔ صفدر کی آواز سنائی دی۔ لگتا ہے سے مطلب ایک آدمی ہے؟ عمران صفدر کی بات سن کر بری طرح چونک پڑا۔ کمرے کے باہر تو ایک ہی ہے، ہو سکتا ہے اس کے اور بھی ساتھی ہوں۔ جولیا کی طرف سے کوئی کال آئی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، کوئی کال نہیں آئی، صفدر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم وہیں رہو، میں خود آ رہا ہوں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ایکریمی نگرانی کر رہے ہیں، لیکن کیوں؟ نیو یارک نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے تو میں خود وہاں جا رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، نیو یارک نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم یہیں رکو، تم لازماً ان کی نظروں میں ہوگے، اور تمہیں ساتھ دے کر وہ چونک پڑیں گے، عمران نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ چلو میری کار تو لے لو، نیو یارک نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہا۔ میں ٹیکسی لے لوں گا، تمہاری کار بھی میرے لیے شناخت بن سکتی ہے، تم فکر نہ کرو، کرایہ میری جیب میں ہے، عمران نے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ اس عمارت کے پھاٹک سے باہر آ گیا۔ نیو یارک ہونٹ پیچھے برآمدے میں ہی رک گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمران ٹیکسی لے کر ہوٹل پہنچ گیا۔ ٹیکسی کو فارغ کر کے وہ جیسے ہی ہوٹل کے برآمدے میں چڑھا، اس نے ایک ایکریمی نوجوان کو ایک فون بوتھ سے نکل کر مخالف سمت جاتے دیکھا۔ لیکن یہاں ویسن کا امن میں چونکہ ایکریمی افراد کثیر تعداد میں آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے ظاہر ہے کسی ایکریمی پر وہ پوری طرح شک نہ کر سکتا تھا۔ اسے صفدر کا کمرہ نمبر معلوم تھا، اس لیے وہ اطمینان سے ہال میں داخل ہوا، اور پھر لفٹ کے ذریعے وہ اس منزل پر پہنچ گیا جس پر صفدر کا کمرہ تھا۔ اس کی تیز نظروں نے ایک اور ایکریمی نوجوان کو تیزی سے ایک کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ یہ نوجوان شاید صفدر کے کمرے کے دروازے سے جھانک رہا تھا کہ لفٹ رکنے کی آواز سن کر مڑ گیا تھا۔ عمران بڑے اطمینان سے چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ صفدر کا کمرہ منزل کے آخری کمروں میں سے ایک تھا۔ راہداری خالی تھی اور وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ عمران نے اس کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے کنکھیوں سے دیکھ لیا کہ وہی ایکریمی نوجوان دروازے کی درز سے باہر جھانک رہا ہے، اور عمران نے فوراً ہی ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور دوسرے لمحے اس دروازے کو زور سے دھکا دے کر اندر داخل ہو گیا۔ اچانک دروازے کو دھکا لگنے سے وہی ایکریمی نوجوان چیخ مار کر پشت کے بل نیچے گرا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، عمران کی لات بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئی اور فرش پر گرنے والے نوجوان کی گن پٹی پر بھرپور ضرب لگی۔ پہلی ضرب ہی اتنی بھرپور تھی کہ نوجوان کا جسم ایک بار پھر پھڑک کر یکلخت ساقط ہو گیا۔ کمرے میں اس نوجوان کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا۔ عمران تیزی سے مڑا اور اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ راہداری خالی تھی۔ عمران نے مڑ کر اس نوجوان کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور پھر کمرے سے نکل کر دوڑتا ہوا صفدر کے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر، دروازہ کھولو، جلدی،
عمران نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے زور سے کہا۔ اسے خطرہ تھا کہ جس طرح اس نے اس بے ہوش نوجوان کو اٹھایا ہوا ہے وہ کسی بھی لمحے چیک ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی اور کمرے میں اس کے ساتھی بھی ہوں۔ دروازہ فوراً ہی کھل گیا اور عمران اس نوجوان سمیت اندر داخل ہو گیا۔ اوہ، یہ تو باہر راہداری میں اس کے ساتھی بھی موجود ہوں گے۔ آپ نے اسے کیسے چیک کر لیا؟ صفدر نے عمران کے کاندھے پر لدے ہوئے نوجوان کو دیکھتے ہی چونک کر کہا۔ تم دروازے پر ہی رکو، شاید اس کا کوئی ساتھی اچانک نہ آ جائے، میں ذرا اس سے پوچھ گچھ کرتا ہوں، آخر یہ لوگ کیوں تمہاری نگرانی کر رہے ہیں؟ عمران نے بے ہوش نوجوان کو قالین پر پٹکتے ہوئے کہا، اور صفدر سر ہلاتا ہوا وہیں دروازے پر ہی رک گیا۔ اس نے دروازے میں معمولی سی جھری رکھ کر باہر کی نگرانی شروع کر دی۔ عمران بے ہوش نوجوان کو نیچے پٹک کر آگے بڑھا، اور پھر اس نے جھک کر اس نوجوان کی ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بیک وقت بند کر لیے۔ چند لمحوں بعد ہی بے ہوش نوجوان کے جسم میں حرکت کے آثار پیدا ہوئے تو عمران اسے چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ پھر جیسے ہی نوجوان نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی، عمران نے اپنا ایک پیر اس کی گردن پر مخصوص انداز میں رکھا اور ساتھ ہی ٹانگ کو ذرا سا گھمایا تو نوجوان کے حلق سے ہلکی ہلکی چیخیں نکلنے لگیں۔ اس نے اچھل کر کھڑا ہونے کی کوشش کی، لیکن عمران نے ٹانگ کو اور زیادہ موڑ دیا اور نوجوان کا اچھلتا ہوا جسم یک لخت ساکت پڑ گیا۔ اس کا چہرہ تیزی سے مسخ ہوتا جا رہا تھا اور آنکھیں پھٹی جا رہی تھیں۔ عمران نے اس کی شہرت کو اپنے بوٹ سے مخصوص انداز میں دبایا ہوا تھا۔ خبردار، اگر ذرا بھی غلط حرکت کی تو گردن توڑ دوں گا، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم؟ اوہ چھوڑ دو، میرا سانس رک رہا ہے، نوجوان نے خڑخڑاہٹ بھری آواز میں رک رک کر کہا۔ تم اس کمرے کی نگرانی کیوں کر رہے تھے؟ فوراً جواب دو، ورنہ، عمران نے غراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ٹانگ کو ذرا سا موڑا تو نوجوان کی حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ میں مر جاؤں گا۔ نوجوان کی حالت واقعی بری طرح بگڑ گئی تھی اور اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے مر جائے گا۔ عمران نے ٹانگ کو ذرا سا سیدھا کیا تو نوجوان کا مسخ ہوتا ہوا چہرہ دوبارہ نارمل ہونے لگ گیا۔ بتاؤ، ورنہ اس بار عمران کی غراہٹ ابھری۔ وہ باس کا حکم ہے، یہاں وہ جیکی اور سوئس لڑکی جولیا نے آنا ہے، ہم نے انہیں گولی مارنی ہے، نوجوان نے رک رک کر اور ٹوٹے ہوئے الفاظ میں فکرہ مکمل کرتے ہوئے کہا، اور عمران اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ جیکی نے کیوں آنا ہے یہاں؟ وہ تو لارڈ بومن گروپ کی چیف بن چکی ہے، عمران نے اسی طرح غراتے ہوئے پوچھا۔ وہ وہاں سے فرار ہو گئی ہے، اس نے ایکڈیمیا کے خلاف بغاوت کر دی ہے، وہ دوسری لڑکی بھی اس کے ساتھ ہے، نوجوان نے جواب دیا، اور عمران کے ذہن میں جیسے چھناکا سا ہوا۔ تمہارا تعلق کس گروپ سے ہے؟ جلدی بتاؤ، اور یہ لڑکیاں کہاں فرار ہوئی ہیں؟ میں بلو ایگلز کا رکن ہوں، ہمیں ویسٹرن کامن میں ان لڑکیوں کے پہنچنے پر گولی سے اڑانے کا حکم ملا ہے، جبکہ بولیویا میں سیکشن 3 یہ کام کر رہا ہے۔ T3 اس وقت دونوں کا انچارج ہے۔ کیا وہ دونوں لڑکیاں وہاں سے چل پڑی ہیں؟ بولو، جواب دو، عمران نے ٹانگ کو مروڑتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، باس کو معلوم ہوگا، یا T3 کو، نوجوان نے خڑخڑاہٹ آمیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کی حالت ایک بار پھر بگڑنے لگی تھی۔ کس طرح رابطہ ہوتا ہے؟ جلدی بولو۔ ٹرانسمیٹر سے، نوجوان نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اور عمران نے جلدی سے ٹانگ کو سیدھا کر لیا کیونکہ نوجوان واقعی مرنے کے قریب ہو چکا تھا۔ مجھے مت مارو، پلیز مجھے مت مارو، میں سب کچھ بتا دوں گا، مجھے مت مارو، نوجوان نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی بتاؤ، جلدی بتاؤ، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور جواب میں نوجوان نے ایک فریکوینسی بتا دی، لیکن اس کے ساتھ ہی یکلخت اس کی دونوں ٹانگیں ہوا میں بلند ہوئیں۔ وہ عمران کی پشت پر ضرب لگانا چاہتا تھا کہ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے ٹانگ کو مروڑ دیا، اور نہ صرف اس نوجوان کی ہوا میں بلند ٹانگیں ایک دھماکے سے نیچے گریں، بلکہ اس کے جسم نے ایک جھٹکا لیا اور اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ وہ ختم ہو چکا تھا۔ جولیا شدید خطرے میں ہے صفدر، میں واچ ٹرانسمیٹر پر کوشش کرتا ہوں، لیکن جولیا کے پاس تو واچ ٹرانسمیٹر بھی نہیں ہے۔ میں جولیا کی بات نہیں کر رہا، اس T3 کی بات کر رہا ہوں۔ واچ ٹرانسمیٹر پر کوئی نئی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا بے حد مشکل ہے، لیکن فوری طور پر اور کوئی صورت بھی نہیں، عمران نے کلائی پر بندھی ہوئی ٹرانسمیٹر واچ اتارتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور پوری توجہ سے اس نوجوان کی بتائی ہوئی فریکوینسی کو ایڈجسٹ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے کئی بار اسے ایڈجسٹ کر کے ونڈ بٹن دبایا، لیکن ٹو ٹو کی آواز نہ ابھرنے پر وہ ایک بار پھر کوشش شروع کر دیتا، اور پھر ایک بار اس نے جیسے ہی ونڈ بٹن دبایا تو گھڑی میں سے ٹو ٹو کی آوازیں نکلنے لگیں اور عمران کے چہرے پر چمک لہرا اٹھی۔
وہ ایک انتہائی مشکل کام کو پورا کر لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہیلو ہیلو، بلو ایگل کالنگ اوور، عمران نے اسی نوجوان کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یس، سیکشن 3 اٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ کیا پوزیشن ہے اس لڑکی جیکی اور جولیا کی؟ اوور، عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ اوہ، ان کا پتہ چل گیا ہے۔ وہ ہیڈ کوارٹر سے نکل کر ٹیکسی میں بیٹھ کر ریڈ ایرو پوائنٹ پر جا رہی تھیں۔ ابھی وہ ٹالبوٹ روڈ پر ہیں۔ باس سیکشن کے ساتھ وہاں گیا ہے تاکہ فوری طور پر ان دونوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اوور، دوسری طرف سے بڑے فخریہ لہجے میں کہا گیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا اور ونڈ بٹن دبا کر اس نے رابطہ ختم کیا اور گھڑی کو کلائی پر باندھنے کی بجائے اس نے جیب میں ڈالا اور بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے نیویارک کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمایاں تھے کیونکہ اسے جولیا کی زندگی سخت خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ یس، چند لمحوں بعد ہی نیویارک کی آواز سنائی دی۔ نیویارک، میں عمران بول رہا ہوں، تم فوراً کار لے کر ہوٹل پہنچ جاؤ، فوراً۔ جیکی اور جولیا دونوں لارڈ بومن کے ہیڈ کوارٹر سے نکل کر ٹالبوٹ روڈ پر سے ہوتی ہوئی ریڈ ایرو پوائنٹ پر جا رہی ہیں اور ایک ریمیا کے قاتل ان کا خاتمہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ جلدی کرو، فوراً کاریں لے کر آ جاؤ، فوراً، جلدی، عمران نے انتہائی تیز لہجے میں کہا اور پھر ریسیور کیڈل پر پھینک کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر صفدر کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے تھے کیونکہ اسے بھی صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ آؤ صفدر، اب ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اگر مجھے اس صورتحال کا ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو میں ٹیکسی پر آنے کی بجائے کار ہی لے آتا، حالانکہ نیویارک نے کہا بھی تھا کہ کار لے جاؤ، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ صفدر بھی سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ کمرے سے باہر آ کر صفدر نے دروازہ باہر سے لاک کر دیا تاکہ فوری طور پر اندر موجود اس ایک نوجوان کی لاش کا پتہ نہ چل سکے، اور پھر وہ دونوں تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھ گئے۔ چند لمحوں بعد ہی وہ لفٹ کے ذریعے نیچے ہال میں پہنچ گئے۔ نعمانی ہال میں موجود تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران نے نعمانی کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور آندھی اور طوفان کی طرح بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ظاہر ہے صفدر نے بھی اس کی پیروی کرنی تھی۔ تیار ہو جاؤ، جولیا کی زندگی خطرے میں ہے، عمران نے پھنکارتے ہوئے کہا اور تیزی سے سڑک کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بار بار مٹھیاں بھینچ رہا تھا کیونکہ ٹالبوٹ روڈ وہاں سے کافی فاصلے پر تھا اور ابھی تو کاریں بھی نہ پہنچی تھیں۔ لیکن جیسے ہی وہ سڑک پر پہنچے، دور سے سیاہ رنگ کی دو کاریں آندھی اور طوفان کی طرح آتی دکھائی دیں۔ دوسرے لمحے وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے قریب آ کر رک گئیں۔ آگے والی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر نیویارک موجود تھا۔ عمران نے صفدر اور نعمانی کو کار میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود وہ فرنٹ سائڈ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ صفدر اور نعمانی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ پوری رفتار سے چلو نیویارک، عمران نے سائڈ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا اور نیویارک نے سر ہلاتے ہوئے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی۔